شولڈر کے ساتھ اسٹریچ کرنا ہے، یہ اتنا ہی کرنا ہے متعلق نیک پین کے متعلق کچھ آگاہی دے سکیں۔ بڑا ہارڈ قسم کا پلو استعمال کرتے ہیں یا السلام علیکم ناظرین، بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے میرا پچھلا ویلاگ دیکھا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ جتنی جلدی ہو سکے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر مل سکے۔ ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے پورے اس گروپ کی، جس میں میرے بہت سے دوست ڈاکٹرز شامل ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں گے، یہ میری ایک بہن پاکستان میں کنیز فاطمہ، انہوں نے کویسچن پوچھا تھا کہ مجھے ہر وقت گردن میں درد رہتی ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں۔ تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے ویلاگ کیا جائے جس میں آپ کو بتایا جائے کہ گردن میں درد کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے جس سے ہم گردن کی درد سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور گردن اور کندھے کی درد دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور ان میں ڈفرینشیٹ یا ان کے اندر ہم کس طرح فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ کون سی درد گردن سے آ رہی ہے اور کون سی درد کندھے سے آ رہی ہے، یہ چیز بھی ہم آج کے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ایکسرسائزز بھی بتاؤں گا، کچھ ورزشیں بتاؤں گا گردن کے پٹھوں کی، جن سے آپ اس درد سے چھٹکارا حاصل کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو سب سے پہلے اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ مجھے میرے ایک بہت ہی پیارے دوست لاہور میں شیخ زید ہاسپٹل میں وہ آرتھوپیڈک کے ہیڈ ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنی رائے بھیجی ہے، سب سے پہلے وہ سنیں اور اس کے بعد ہم اس بارے میں فردر ڈسکشن کو جاری رکھیں گے۔ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر سید واصف علی گیلانی صاحب، جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں شیخ زید ہاسپٹل میں آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ کے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سید واصف علی شاہ ہے اور میں آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ شیخ زاید ہاسپٹل کا سربراہ ہوں، شعبہ ہڈی جوڑ اور آرتھوپیڈک کا۔ آج میری اس چھوٹی سی گفتگو جو آپ سے ہونے جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ گردن کے متعلق، نیک پین کے متعلق کچھ آگاہی دے سکیں کہ گردن کی درد کی چیدہ وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس سے بچنے کے لیے ہم کیا طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں جس سے گردن کی تکلیف سے بچا جا سکتا ہے۔ تو وجہ، اور اگر ہم ریزنز اور ایٹیالوجی کی بات کریں تو ویسے تو نیک پین کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں یا ممکنہ طور پر ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو زیادہ اہم وجہ ہیں، جو زیادہ تر ہونے والی وجہ ہیں، ان میں ایکچولی گردن کے موڑوں کی خرابی یا گردن کے پٹھوں کا ویک ہونا ہی شامل ہے، اور اس میں بہت سارا رول ہماری جو بیٹھنے کا اور ہمارے جو پڑھنے کا اور ہمارے جو روزمرہ کے جو کام کاج ہیں اس کے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط پاسچر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنا پاسچر کریکٹ کر سکیں، اگر ہم اپنا جو روزمرہ کی جو کام ہے اس کو کچھ بہتر انداز سے کرنے کا پاسچر لے سکیں، تو ہماری گردن پین سے بہت ساری مشکلیں جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم چیز جو آج کل ہمارے دیکھنے میں آتی ہے وہ آپ کے یہ جو اسمارٹ فونز ہیں، موبائلز ہیں اور کمپیوٹر ہیں، جس میں اکثر ہم یہ اسٹوپنگ پوسچر لیتے ہیں، جس میں گردن کو جھکانا پڑتا ہے اور اس طرح سے ہم بیٹھ کے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گردن کو اسٹریٹ اپ پوسچر میں رکھتے ہوئے اپنے جو یہ کام ہے وہ کر سکیں، اسکرین ٹائم کو شارٹ رکھ سکیں، تو یہ تکلیف جو ہے اسے نجات مل سکتی ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے آج کل آپ کے جو اسٹریسز ہیں، انگزائٹیز ہیں، ڈپریشنز ہیں، اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ بھی آپ کی نیک کے مسلس کے اوپر آتا ہے۔ دے کو اور ان کی جو اسٹیفنس ہے وہ پھر تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، نیند پوری کریں اور جو ایکسٹرا برڈنز ہیں ان کو سر سے اتاریں۔ 6 سے 8 گھنٹے کی کمفرٹیبل سلیپ ضروری ہے۔ پھر اچھی ہائیڈریشن، پانی کا اچھا استعمال،
جو آپ کے الیکٹرولائٹ بیلنس کو کریکٹ رکھتا ہے، وہ بڑا ضروری ہے۔ بیلنس ڈائٹ لینا اس میں ضروری ہے۔ اور پھر گردن کے متعلق کچھ ورزشیں جن کو ہم فیزیو تھراپی کا نام دیتے ہیں، وہ آپ کو سیکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ آپ ہر بندے کو اپنی نیک مسلز کو بہتر بنانے کی کچھ ایکسرسائزز ہیں، نیٹ سے مل جاتی ہیں یا کسی فیزیو تھراپسٹ کی مدد سے آپ سیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو سیکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ جو درد گردن کی عمر کے ساتھ ہونے والی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے، جو عمر کے ساتھ ساتھ گردن کے موڑے یا ورٹیبریز جو ہے میں ڈی جنریشن آتی ہے، اس میں بھی ہمیں احتیاط اور ورزش ہی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہم آپ کو بے شمار دوائیاں اور ہر وقت دوائی اور درد کی دوائیاں جو ہیں وہ کسی حد تک ہی کام کرتی ہیں اور ساری زندگی اور بہت زیادہ دیر تک استعمال ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہمیں دوائیوں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے جو نان فارماکولوجیکل ویز آف ٹریٹمنٹ ہے ان کے متعلق بہت زیادہ توجہ کے ساتھ جاننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس میں بڑا اہم رول میں نے جیسے عرض کیا کہ فیزیو تھراپی اور ورزش کا ہے، اس میں پوسچرل کریکشن ضروری ہے۔ دوسری جو بات میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی جو روزمرہ کی زندگی میں جو بے شمار ٹینشن انگزائٹیز جو ہم نے سر پہ سوار کی ہوتی ہیں، ان کو جس حد تک ممکن ہو سکے جو چیزیں ہمارے پاس میں نہیں ہیں ان کو اللہ کی مرضیوں پر جوڑیں اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں۔ جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ میڈیکل ایشوز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ بھی ضروری ہے، جس میں شوگر، بلڈ پریشر، دل کے امراض وغیرہ وغیرہ۔ رات سوتے وقت آپ کا پاسچر کریکٹ ہونا چاہیے، جو تکیہ ہے وہ بہت زیادہ اونچا اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح گردن کا ڈپریشن ہے، اس ڈپریشن کو میچ کرتے ہوئے کچھ ایسے پیلوز جو ہیں وہ ہمیں استعمال کر لینے چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان بنیادی چیزوں پر عمل کریں تو گردن کی تکلیف سے کافی حد تک نجات مل سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ اس سیکشن میں آپ کو کچھ ایکسرسائزز بتاؤں گا جو آپ نے کرنی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ سے ابھی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بہت ساری ایسی نیک کی ایکسرسائزز ہیں جو کرنے کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا ریلیکسیشن فیل ہوئے گا اور اس سے آپ کی گردن کی درد میں آپ کو بہت زیادہ راحت محسوس ہوگی۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا وارم اپ کرنا ہے، اور وارم اپ کرنے کے لیے یہ جس طرح جسٹ گردن کو تھوڑا سا آپ لیفٹ اور رائٹ تھوڑا سا ہلکا ہلکا آپ نے گھمانا ہے، یہ آپ نے کرتے رہنا ہے کوئی 15-20 سیکنڈ کے لیے۔ اور اس کے بعد جنٹلی آپ نے اپنے سر کو اپنے کندھوں کی طرف لے کے جانا ہے، تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا، بس جب تک آپ کوئی 30 سیکنڈ کے لیے آپ کو تھوڑی سی ریلیکسیشن مل جائے گی۔ اس کے بعد اب آپ نے گردن کی ایکسرسائز سٹارٹ کرنی ہے، جس میں آپ نے اپنی ٹھوڑی کو اس طرح اپنے آگے کی طرف لے کے جانا ہے اور پھر اپنے سر کو پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے، کم از کم بھی 10 دفعہ۔ جیسے ہی یہ 10 سیکنڈ پورے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے کندھوں کو، اپنے سر کو سٹیبلائز کرتے ہوئے کندھوں کو آگے کی طرف 5 دفعہ گھمانا ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرح اس تصویر میں آپ کو اس ویڈیو میں کر رہا ہوں، پھر پیچھے کی طرف آپ کو 5 دفعہ آپ نے اس کو گھمانا ہے۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے سر کو اپنے شولڈر کے ساتھ سٹریچ کرنا ہے، یہ اتنا ہی کرنا ہے جتنی آپ کو درد نہ ہو، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے گردن کے پٹھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھنا ہے کہ ان کو سٹریچ آ رہا ہے، اور جتنا سٹریچ آپ سے برداشت ہو رہا ہے صرف آپ نے اتنا ہی اس کو اپنے سر کو اپنے کندھوں کی طرف رکھنا ہے۔ یاد رکھیے اس میں ہر آدمی کا جو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، ہر آدمی کی سٹریچ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہی اب آپ نے اپنے دوسری طرف اس کو دوسری ڈائریکشن میں آپ نے اس کو سٹریچ کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے سر کو سٹیبلائز کر کے اپنے شولڈر کی طرف اتنا کھینچنا ہے جتنا آپ ایزیلی کھینچ سکتے ہیں، تاکہ دوسری سائڈ کے مسلز بھی اس کے ساتھ سٹریچ ہو جائیں۔ اس کے بعد اب آپ نے تھوڑا سا اپنا سانس لیں، ریلیکس کریں، اور اب آپ کو سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ جو ہے اس سلسلے میں وہ میں بتانے لگا ہوں۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اسی طرح ہی سٹیبلائز کر کے اپنے سر کو اپنی آرم پٹ کی طرف کرنا ہے، یعنی آپ ایسے جیسے آپ اپنی بغلوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ سٹریچ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنی گردن کو ہاتھ رکھنا ہے،
اور اسی طرح ہی بالکل یہی آپ نے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی کرنا ہے. جیسے ہی یہ 30 سیکنڈ ختم ہو، اس کو آپ نے کم از کم 30 سیکنڈ کے لیے کرنا ہے. اور اس کے بعد بالکل اسی طرح ہی آپ نے اپنے دوسری ڈائریکشن میں اپنی آرم پٹ کی طرف اس کو کرنا ہے. اور جتنا آپ زیادہ سے زیادہ اسٹریچ کر سکتے ہیں ایزیلی، تاکہ آپ کو درد کا احساس نہ ہو. اور دوسرے ہاتھ سے اپنے گردن کے پٹھوں کو ہاتھ رکھنا ہے اور اسٹریچ کو فیل کرنا ہے. اس کے بعد اب ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنے ٹھوڑی کو اپنے سینے کی طرف لے کے جانا ہے، اور بیک کے جو مسلز ہیں آپ نے ان کو ہلکا سا اسٹریچ میں لے کے آنا ہے. یاد رکھیں ہر ایکسرسائز تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے ہے. اور اس طرح ہی اب آپ نے اپنے سر کو اپنی بیک کی طرف لے کے جانا ہے، اور فرنٹ کے جو مسلز ہیں آپ کے ان کو آپ نے اسٹریچ کرنا ہے. جو آپ کے فرنٹ کے مسلز ہیں یہاں پر ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے اسٹریچ ہوتے ہیں. ان کو ہم اکثر اگنور کر کے رکھتے ہیں، مگر اس ایکسرسائز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی کرتے ہیں. یہ ساری ایکسرسائز آپ صرف کرسی پہ بیٹھ کے یا صوفے پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح ہی آپ نے دوسری ڈائریکشن میں بھی بیک پہ اپنے سر کو لے کے جانا ہے، فرنٹ کے مسلز کو اسٹریچ کرنا ہے. اب اس کے بعد یہ بھی آپ کرسی پہ بیٹھ کے اپنے جسم کو بالکل مناسب سمت میں سیدھا بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایکسرسائز آپ نے کم از کم بھی 30 سیکنڈ کے لیے کرنی ہے. اس کے بعد اب آپ نے جو ٹیسٹ میں کرنے لگا ہوں وہ فرنٹ سے شاید آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ نہ آئے، تھوڑا سا سائڈ سے دیکھنا چاہیے، مگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آپ کی فنگرز جو ہیں یہ ٹھوڑی کو ٹچ کر رہی ہیں. اس کے بعد آپ نے صرف اپنے باڈی کو سٹیبلائز کرتے ہوئے اپنے سر کو پیچھے لے کے جانا ہے اور اپنی ٹھوڑی کو اپنی فنگرز کے پاس لے کے آنا ہے. یہ آگے پیچھے کا ٹیسٹ آپ نے ڈیفینیٹ، یہ ٹھوڑی جو ہے آپ کی فرنٹ پہ آپ کی فنگرز کو ٹچ کرتی ہے، پھر آپ بیک پہ اپنے سر کو لے کے جاتے ہیں، پھر فرنٹ پہ لے کے آتے ہیں، پھر بیک پہ چن ٹک ٹیسٹ اس کو بولتے ہیں. یہ آپ نے کرتے رہنا ہے. اور یہ بہت فیمس فزیو تھراپسٹ ہیں ڈاکٹر پینگ، جن کی ریکمنڈیشنز ہیں ان تمام ایکسرسائزز میں. مجھے امید ہے کہ آپ ان کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے. اب اس ٹیسٹ میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اپنا سر جو ہے اس تک اپنے ہاتھ کو لے کے جائیں، اور اگر آپ کے بازو کی درد جو ہے وہ اس طرح کرنے سے کم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پین ہے یہ آپ کی نیک سے آ رہی ہے. تو جس سے جب نرو کے اوپر پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے ایسا کرنے سے، تو جب آپ نیچے لٹکاتے ہیں وہ دوبارہ نرو کے اوپر پریشر آتا ہے اور آپ کے ہاتھ اور بازو جو ہے وہ اس سے سن ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نرو کے اوپر پریشر. جی ناظرین، آپ نے پھر ہمارا یہ کچھ ایکسرسائز کا آج پروگرام جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس سے کچھ سیکھا ہوگا. آل دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ آپ اس کو 5 منٹ روز کریں اس ایکسرسائز کو، اور اگر آپ 2 دفعہ صبح اور شام کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کی نیک کی پین میں کافی زیادہ مدد حاصل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے ضروری چیز ہے کہ جو پلوز ہوتے ہیں اور کمپیوٹر پہ کام کرتے وقت جو ہمارا پوسچر ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. سم ٹائم آپ بڑا ہارڈ قسم کا پلو استعمال کرتے ہیں، یا کچھ لوگ پلو کو یا تکیے کو استعمال ہی نہیں کرتے، جو کہ ان کی گردن کی درد میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اسی طرح ہی اگر آپ کمپیوٹر پہ بہت زیادہ کام کرنے کے عادی ہیں تو آپ کو ایک کمفرٹیبل چیئر، بہت آرام دہ کرسی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جس میں آپ کو تھوڑی سی نیک پہ، آپ کی گردن پہ سپورٹ بھی حاصل ہو، تو آپ اس طرح کی کرسی کو استعمال کریں. اور جو ایسی کوئی کرسی جس سے آپ کی گردن میں درد میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ مشورہ بھی دوں گا، جو لیٹ کر موبائل دیکھنے کی عادت ہے، وہ ایک خاص پوسچر میں اپنے سر کو رکھا ہوتا ہے، وہ بھی بہت نقصان دہ ہے اس معاملے میں. اگر آپ کی نرو کے اوپر پریشر آ جائے اور پھر وہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے درد آپ کے بازو میں آنا شروع ہو جائے، تو یہ
بہت اچھا سائن نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ یہ ایکسرسائزز سے اگر ٹھیک نہ ہو، یا اس کے بعد اگر آپ کے ہاتھ اور جو بازو ہے وہ نمنس ہونا شروع ہو جائے، اس میں فیلنگ کی کمی ہونا شروع ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں یہ تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے. سمپل ایکسرسائزز سے یا فزیوتھراپی سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو پھر آپ کو جانا پڑتا ہے ایم آر آئی کروانے کے لیے. اور سم ٹائم وہ ایم آر آئی میں اگر آپ کی ڈسک کا پرابلم ہو تو وہ پھر سرجری تک کی نوبت آ سکتی ہے، جو کہ لیٹ سٹیجز میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اتنی مشکل سے بچائے، اور اس مسئلے میں ہمیں ایکسرسائزز سے ہی بہتر ہو جائے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. چلیں اس کے ساتھ ہم آج کے ویلاگ کو ختم کرتے ہیں، اور آپ سے دوبارہ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور یہ چینلز ہم نے صرف اور صرف آپ کے لیے سٹارٹ کیا ہے. یہاں پر میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو جو کہ مختلف ہاسپٹلز میں ڈیوٹیز دے رہے ہیں ان کو انوالو کیا ہے، اور وہ ہیپیلی آپ کے ہر کویشچن کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. ابتدا میں ہم زیادہ تر وی لاگس کر رہے ہیں، مگر بعد میں یہ کنسلٹیشن کی شیپ میں بھی جا سکتا ہے، جس میں ہم کویسچنز اینڈ آنسرز کو زیادہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے اور زیادہ تعداد میں آپ کے سامنے پیش کیا کریں گے. چلیں جی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے وی لاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اللہ حافظ.